بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انا لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اذان محترم، عظمت عزادار کے عنوان سے مسلسل 2 دنوں تک آپ حضرات نے مجالس عزا کو سماعت فرمایا، اور اس سلسلہ مجالس کی آج اس تیسری مجلس میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرتے ہوئے اس عظیم الشان روایت کو پیش کرنا ہے جو روایت ان عزاداروں سے متعلق ہے کہ جو زیارت سرکار سید الشہداء کے لیے سرزمین کربلا کی طرف کوچ کرتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اپنی اس زیارت کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے امام حسین کی بارگاہ کو ملائکہ اور انبیاء کی زیارت کا مرکز بنایا ہے۔ اس عظیم بارگاہ میں آنے والے تمام افراد نہ صرف یہ کہ اپنے کو گناہوں سے پاک کر لیتے ہیں، بلکہ یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اور اپنی بارگاہ سے مغفرتوں کو نازل کرتا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت انسان کو یہی ملتی ہے کہ امام حسین کی بارگاہ میں آنے والا یہ عزادار خود کو عرش الہی پر اللہ کی زیارت کے ثواب کے برابر قرار دیتا ہے، جیسا کہ روایت میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا سے جس موقع کے اوپر راوی نے یہ بات پوچھی کہ فرزند رسول یہ فرمائیے کہ اگر کسی شخص نے سرکار سید الشہداء کی زیارت کی تو اس کو کیا ثواب ملتا ہے، مولا نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ کأنہ زار اللہ فی عرشہ، امام حسین کی زیارت پر آنے والا انسان گویا عرش الہی پر جا کے اللہ کی زیارت کرتا ہے۔ اس کے معنی ہے میدان کربلا بظاہر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ زمین پر ہے، لیکن اللہ نے اس میدان کربلا کو عرش الہی جیسی عظمت عطا کی ہے۔ اس بارگاہ میں آ جانے والا انسان عرش الہی پر جا کر اللہ کی زیارت کا درجہ پا لیتا ہے۔ آئیے چلیے میں اس روایت کو جس کا آغاز کل ہوا تھا کہ جس میں اس عزادار کا تذکرہ ہے کہ جو امام حسین کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آ رہا ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار مولا مقام دعا میں ہیں، مقام مناجات میں ہیں، مقام التماس میں ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امام حسین کے زائرین کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ پروردگار اللہم ان اعداءنا عابوا علیہم خروجہم، اے میرے پروردگار ان شیعوں کے چاہنے والوں نے کوششیں کیا
کہ ان زائرین کو امام حسین کی زیارت سے روکیں، فلم یمنعہم، لیکن وہ امام حسین کی زیارت سے روک نہ سکے، ذالک من الشخوص الینا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ہم اہل بیت اطہار کی محبت پائی جاتی ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے اگر دشمن کسی انسان کے قدم نہ روک سکے تو وہ اس بنا پر نہیں ہے کہ اس انسان کے پاس مثال کے طور پہ مال بہت ہے، طاقت بہت ہے، قوت بہت ہے، توانائی بہت ہے، نہیں، بلکہ اگر انسان کے قدم زیارت امام حسین کی راہ میں نہیں رک رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں امام حسین اور اہل بیت اطہار کی محبت پائی جاتی ہے۔ اگر یہ محبت ہے تو انسان آگے بڑھ کر زیارت امام حسین کے لیے جائے گا، اور اگر یہ محبت نہیں پائی جاتی ہے تو پھر بہت سے ایکسکیوز ہمارے سامنے دنیا میں آتے ہیں۔ کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے، کیسے زیارت پر چلے جائیں، کبھی سوچتا ہے کہ ویزا نہیں مل رہا ہے، کیسے زیارت پر چلے جائیں، کبھی یہ سوچتا ہے کہ خطرات ہیں، کیسے زیارت پہ چلے جائیں، لیکن یہ تمام چیزیں اس موقع پر ختم ہو جاتی ہیں جب محبت اہل بیت اطہار انسان کے سامنے آ جائے۔ یہ محبت انسان کو زیارت کے لیے آمادہ کرتی ہے، اور اسی محبت کی بنا پر انسان زیارت امام حسین کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار یہ ہمارے چاہنے والے ہیں جو ہماری محبت کی بنا پر دشمنوں کے روکنے کے باوجود زیارت امام حسین کے لیے جا رہے ہیں۔ وَخِلَافًا مِّنْهُمْ عَلَى مَنْ خَالَفَنَا، وہ لوگ لاکھ مخالفتیں کرتے رہتے ہیں، لاکھ ان کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں زیارت سے متعلق، نہ جانے کیسے کیسے وسوسے پیدا کرتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے خدشات پیدا کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ زیارت پر جانے والے امام حسین کی راہ میں رکتے نہیں ہیں۔ نہ جانے کتنے، مجھے یاد ہے ایک وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ زیارت پر نہ جاؤ اس لیے کہ زیارت پر جاؤ گے تو تمہاری دی ہوئی رقم اس زمانے کے ظالم اور جابر کے جیب میں جاتا ہے پیسہ، لہٰذا تم کو نہیں جانا چاہیے زیارت پر۔ یہ عام بعض لوگ کہتے تھے، جبکہ انہیں نہیں پتا ہے ہمارا زیارت پر جانا اہل بیت اطہار کی نگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے کہ روایتوں میں تاکید وارد ہوئی ہے کہ جو معصوم کی خاص طور سے امام حسین کی امامت کا اقرار کرتا ہے اس پر فرض ہے کہ زیارت امام حسین کے لیے جائے۔ یہ روکنا، لوگوں کے اندر حوصلے کو پست کر دینا، لوگوں کی ہمت کو چھوٹا کر دینا، لوگوں کے اندر بے چینی پیدا کر دینا، یہ اہل بیت اطہار کو پسند نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار یہ تیرے نیک بندے ہیں کہ جو تیری بارگاہ میں زیارت کے لیے آ رہے ہیں، فرحم، اب یہاں سے ایک ایک لفظ ہے کہ جو اپنی جگہ کے اوپر بڑا قیمتی ہے۔ مولا مقام دعا میں اللہ کی بارگاہ میں التماس کر رہے ہیں، خدارا فرحم تلک الوجوہ التی قد غیرتھا الشمس، پروردگار یہ امام حسین کی زیارت کی راہ میں نکلے ہیں، ان کے چہروں پر سورج کی شعائیں جب پڑتی ہیں تو چہروں کے رنگ بدل گئے، پروردگار ان چہروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ کبھی کبھی انسان گھبرا جاتا ہے، گرمی زیادہ ہے، سورج کی تمازت ہے، آفتاب کی کرنیں ہمارے چہرے پر پڑیں گی، میرے چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ یہ چہرے کے رنگ کے بدلنے کی بنا پر اللہ کی رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ہم جس کو اپنے لیے کمزوری سمجھتے ہیں، اللہ نے اسی کو انسانوں کے لیے ثواب کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی بے چینی، زمین زیادہ گرم ہے، آسمان کی طرف سے سورج کی شعائیں زیادہ تیز ہیں، نہیں، جتنا زیادہ مشکلات کے ساتھ انسان زیارت کی راہ میں آگے بڑھے گا اتنا ہی ثواب بڑھتا جائے گا۔ افضل الاعمال احمزها، یہ ہمارے آقا اور مولا نے فرمایا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی، مولا فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ سختی میں انجام دیا جانے والا عمل سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن ذات پروردگار کی نگاہ میں اس کی قدر مزید پیدا ہو جاتی ہے
اگر ہم نے مشکلات کے ساتھ خود کو اس عبادت تک پہنچایا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان مثلاً اے سی میں بیٹھ کر بڑے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بغیر کسی تکلیف اور زحمت کے یہ جا رہا ہے مثلاً مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور ایک وہ انسان ہے کہ جو پیدل چل کے آ رہا ہے، جس کو مثلاً دھوپ کی شعاعیں، سورج کی شعاعیں تکلیف پہنچا رہی ہیں یا بارش کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے۔ یہ انسان جو ان مصیبتوں اور مشکلات کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا ہے، نماز دونوں پڑھ رہے ہیں، نماز دونوں کی ایک جیسے ہے، ایک جیسی جماعت میں شرکت کر رہے ہیں، ایک ہی مسجد ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ثواب زیادہ ہے اس کے ثواب کی بنسبت، اس لیے کہ وہ آرام سے مسجد تک آیا ہے، یہ مشکلات سے مسجد تک آیا ہے۔ وہ جو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام مولا کی اس روایت میں کہ مولا نے فرمایا کہ جو دور دراز علاقوں سے میری زیارت کرنے کے لیے آتا ہے، میں 3 مقام پر اس کے لیے مدد کرنے کے لیے آتا ہوں۔ یہ دور دراز کی وضاحت علماء نے یہی کیا ہے، جو جتنی زیادہ دور سے آئے گا اتنی زیادہ مشکلات کے ساتھ امام کی بارگاہ میں پہنچے گا، جو جتنا زیادہ لمبا سفر کر کے آئے گا اتنی زیادہ مشکلات ہوں گی۔ ہم 4 گھنٹے کے اندر یہاں سے پہنچ جاتے ہیں عراق مثلاً، ہم 4 گھنٹے کے اندر یہاں سے ایران پہنچ جاتے ہیں، لیکن دلی والا 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے میں پہنچتا ہے، اور آپ اس طرف چلے جائیے تو اور دیر سے پہنچ رہا ہے۔ آسٹریلیا والا جس موقع کے اوپر عراق پہنچتا ہے 18 19 20 گھنٹے وہ فلائٹ میں بیٹھ کے آیا ہے۔ یہ 5 گھنٹے فلائٹ میں بیٹھنے والا اور 20 گھنٹے فلائٹ میں بیٹھنے والا، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ جو جتنی دور سے سفر کر کے آیا ہے اتنا ہی زیادہ معصوم کی توجہ کا مستحق ہے، اور اسی لیے ہم سب جو سفر زیارت امام حسین کے موقع پر نجف اشرف سے کربلا معلی جاتے ہیں، 4 گھنٹے بلکہ 3 گھنٹے میں انسان چاہے گاڑی میں بیٹھے پہنچ جائے۔ یہ جو انسان پیدل چل کے جا رہا ہے وہ کیوں؟ وہ اسی لیے تاکہ جب مشکلات بڑھتی ہیں، سختیاں مزید ہو جاتی ہیں، پیروں میں چھالے آ جاتی ہیں، بدن میں طاقت اور توانائی نہیں رہ جاتی ہے، اور پھر امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، آقا کی بارگاہ میں اس کا ثواب کئی برابر ہو جاتا ہے۔ دونوں برابر نہیں ہیں، وہ جو پیدل چل کے زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہے اور وہ جو گاڑی میں بیٹھ کر آ رہا ہے۔ البتہ گاڑی میں بیٹھ کر زیارت کے لیے آنے والا بھی بہت عظیم شرف رکھتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ وہ امام حسین کی بارگاہ میں گاڑی میں بیٹھ کر آیا ہے، لیکن اس کا وہ ثواب نہیں ہو سکتا جو ثواب پیدل چل کے آنے والے کے لیے ہے۔ وہ انسان کے جس کے اندر اب بولنے کی طاقت نہیں بچی، جس کے اندر زیارت کی توانائی نہیں بچی ہے، اس کی عظمت کہیں زیادہ ہے۔ مولا یہی فرما رہے ہیں کہ پروردگار، یہ لوگ جو زیارت امام حسین کے لیے آئے ہیں، دھوپ کی گرمی کی بنا پر، تمازت آفتاب کی بنا پر ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، پروردگار ان بدلے ہوئے چہروں پر اپنی رحمت کو نازل فرما۔ عجیب ہے، یعنی اس کے معنی ہے جس نے جتنی زیادہ مشکل برداشت کی ہے اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ سے اس کو رحمت مل رہی ہے۔ لہٰذا مولا یہ جملہ فرما رہے، اس کے بعد آقا فرماتے ہیں پروردگار وَارْحَمْ تِلْكَ الْخُدُودَ الَّتِي تُقَلِّبَتْ عَلَى حَفْرَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وہ رخسار کہ جو امام حسین کی قبر مبارک پہ رکھ کر گریہ کر رہے ہیں، یہ جو رخسار امام حسین کی قبر پہ رکھنے کی بنا پر یہ خاک ان رخسار پہ لگ گئی ہے، پروردگار ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ عجیب ہے، ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ امام حسین کی قبر مبارک پر پہنچنے کے بعد اگر ہم دور سے بھی کھڑے ہو کے زیارت کرنے کا یقیناً کافی ہے، امام کی قبر مبارک کو دیکھ لینا کافی ہے، لیکن اگر ہمارے لیے موقع ہے، گنجائش ہے، مہلت ہے، اگر ہمارے لیے امکان ہے تو جا کر ذریعہ مقدس کا بوسہ دیں، ذریعہ مقدس تک خود کو پہنچائیں، کوشش کریں۔ البتہ مومنین کو کچلنا، دبانا، ہٹانا، ان کو رون دینا اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر مثلاً ہمارے لیے راستہ مل گیا، ہم نے دیکھا زیادہ مجمع نہیں ہے، رش نہیں ہے، تو اپنے کو ذریعہ اقدس تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ سے رحمت اس انسان کے لیے آتی ہے کہ جو اپنے چہرے کو امام حسین کی قبر مبارک پر قرار دیتا ہے،
ہمارے آپ کے لیے آج قبر مبارک پر رخسار رکھنا تو دور کی بات، قبر مبارک کو دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ شاید یہ جملہ میں آپ کے ذہنوں تک پہنچا پایا نہیں پہنچا پایا۔ امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم صلی علی آپ کی قبر مبارک جو اوپر ہے وہ قبر مبارک نہیں ہے، قبر مبارک نیچے ہے۔ آج کوئی مؤمن امام حسین کی قبر مبارک کو پہلی نظر میں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ لوگ بھی کہ جو امام حسین کی قبر مبارک پر جاتے ہیں وہ کئی مرحلوں میں خود کو پہنچاتے ہیں، حتیٰ وہ خادمین۔ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ سرکار سید الشہداء کی قبر مبارک کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکے۔ آقا کی وہ قبر مبارک کہ جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اس قبر تک پہنچنا تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہے، مثلا یہ قبر کی جو ظاہری صورتحال ہمارے سامنے، اس تک خود کو پہنچائیں، وہاں تک نہیں پہنچا سکتے، کم از کم ذریعہ اقدس تک پہنچائیں، ذریعہ اقدس تک خود کو نہیں پہنچا سکتے، کم از کم اس صحن تک خود کو پہنچائیں جہاں امام حسین کی قبر مبارک ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اگر انسان کو موقع مل جائے، کبھی کبھی انسان سامنے ذریعہ اقدس موجود ہے، کھلی ہوئی ذریعہ ہے سامنے، مثلا خود انسان پہنچ سکتا ہے، بوسہ دے سکتا ہے، کہا نہیں میں یہیں پر ٹھیک ہوں، نہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ انسان خود کو پہنچائے۔ حتیٰ وہ افراد کے جن کے پیروں میں طاقت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے، جن کے پاس قوت نہیں ہے، وہ بھی خود کو پہنچاتے ہیں۔ ہم کو تو الحمدللہ اللہ نے پیر دیا ہے، اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ امام حسین کی اس قبر مبارک ذریعہ اقدس تک خود کو پہنچانا چاہیے۔ مولا فرماتے وَارْحَمْ تِلْكَ الْأَعْيُنَ، یہ عجیب جملہ ہے۔ امام دعا فرما رہی ہیں کہ پروردگار وَارْحَمْ تِلْكَ الْأَعْيُنَ الَّتِي جَزَعَتْ وَاحْتَرَقَتْ لَنَا، پروردگار الَّتِي جَرَتْ دُمُوعُهَا رَحْمَةً لَنَا، پروردگار ان آنکھوں پہ اپنی رحمت نازل فرما کہ جن آنکھوں میں ہماری محبت کی بنا پر آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے غور فرمایا، ہماری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میرے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہے کہ میں نے آنسو بہائے یا نہیں بہائے، لیکن امام معصوم کو پتہ ہے، وقت کے امام کو یہ خبر ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہے ہیں، لہٰذا اگر ان کے پاس یہ آنسو محفوظ ہیں تو پھر اب ہمیں دنیا کا کوئی شوق نہیں رہ گیا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ میری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، دنیا کو خبر مل جائے، نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار ان آنکھوں پر کہ جو ہماری محبت میں آنسو بہا رہی ہیں، ان آنکھوں پر رحمت نازل فرما۔ یہاں پر رک کر ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا، یہی مکیال المکارم میں وہ روایت موجود ہے کہ جس موقع کے اوپر حضرت سے ملاقات ہوئی، آخری امام سرکار ولی عصر حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، مولا سے ملاقات کے موقع کے اوپر آقا نے تفصیلی گفتگو فرمائی، اس میں ایک جملہ فرمایا ہے کہ میں اس مؤمن کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اکبر، جو میرے جد امام حسین پر آنسو بہانے کے بعد میرے ظہور کی دعا کرتا ہے۔ عجیب مرحلہ ہے۔ مصائب کے موقع پہ عام طور پہ بڑی مجلسوں میں یا بڑے مجمع میں لائٹس آف ہو جاتی ہیں، کسی کو خبر نہیں ہے، نہ خطیب کو خبر ہے، نہ مجمع کو خبر ہے، بغل میں بیٹھے ہوئے انسان کو پتہ نہیں ہے، لیکن وقت کا امام دیکھ رہا ہوتا ہے، وقت کے امام کو خبر ہے کہ کون ہے جو امام حسین کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، کس کی آنکھیں ہیں جو امام حسین کے لیے اشک بار ہیں۔ ورنہ یہ جملہ فرمانا کہ میں آنسو بہانے کے بعد کی جانے والی دعا جو میرے ظہور کے لیے ہو، اس دعا کے کرنے والے مؤمن کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اس کے معنی ہے مولا اس موقع پر بھی جب امام حسین پر آنسو بہائے جا رہے ہوں، اس عزادار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ عزادار دعا کر رہا ہو تب بھی امام اس دعا کو سن رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ مجلس ختم ہوئی جلدی سے باہر نکل گئے، نہیں، کم از کم دعا کے موقع پر بیٹھیے، رکیے، وقت کا امام اس دعا کو سن رہا ہے،
اور ہم اس دعا سے بھاگ رہے ہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ جب دعا کا موقع آئے اس دعا کے موقع پر انسان شرکت کرے، آمین کہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس موقع پر بھی اپنی دعاؤں کو پیش کرے۔ مولا فرماتے وَارْحَمْ تِلْكَ الْأَعْيُنِ الَّتِي جَرَتْ دُمُوعُهَا رَحْمَةً لَنَا وَارْحَمْ تِلْكَ الْقُلُوبَ الَّتِي جَزَعَتْ وَاحْتَرَقَتْ لَنَا، پروردگار ان دلوں پر رحمت نازل فرما کہ جو دل ہم اہل بیت اطہار کی محبت اور ہمارے مصائب میں جل گئے، سلگ رہے ہیں، جن کے اندر آگ لگی ہے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ امام حسین کے مصائب کو سن کر ہمارے دلوں میں کوئی سکون باقی نہیں رہ جاتا۔ کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو میدان کربلا میں ڈھایا نہ گیا ہو۔ جب ان مصائب کو، ان ظلموں کو ہم سنیں، ہمارے دلوں میں آگ لگنی چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ اہل بیت اطہار پہ کیا ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ مولا فرماتے وَارْحَمِ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، اس پر توجہ دیجئے گا۔ امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے گریے کے موقع پر بلند ہونے والی آواز پر اپنی رحمت نازل فرما۔ بہت سے دلوں میں تصور ہے کہ امام حسین کے لیے جب گریہ کیا جائے تو آہستہ سے رو لیا جائے، ہماری آواز بغل والے کو نہ سنائی دے، ہماری آواز پڑوس تک نہ پہنچنے پائے، ہماری آواز کسی اور کو نہ سنائی دے جائے۔ نہیں، امام فرماتے ہیں کہ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما کہ جو آوازیں امام حسین کے مصائب پر بلند ہو رہی ہیں، جو سنائی دے رہی ہیں، جو دوسروں کو پتہ چل رہی ہیں۔ لہٰذا ہماری آوازیں صرخہ کے مرحلے میں ہونی چاہیے، یعنی ہماری آوازیں بلند ہوں۔ فرماتے ہیں اللہم انی استودعک تلک الانفس، پروردگار امام حسین کی زیارت پر آنے والے ان تمام افراد کو اے میرے پروردگار میں تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ خدا را تو ان کی حفاظت فرما، ان کو کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی زحمت، کوئی ایسی مصیبت نہ برداشت کرنی پڑے۔ لہٰذا اے میرے پروردگار ان تمام زائرین امام حسین کو میں تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام معصوم تمام زائرین امام حسین کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں کہ اے امام حسین کے زائرین اپنی قدر کو پہچانو کہ تمہیں اللہ رب العزت کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور پھر جس کا حفاظت کرنے والا اللہ ہوتا ہے دنیا میں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ عجیب مرحلہ ہے۔ پروردگار انی استودعک، میں ان سب کو خدا را تیری پناہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں جو امام حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَبْدَانِ، یہ تمام جسم جو امام حسین کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے خدا را ان سب کو میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، حتیٰ توافیہم علی الحوض یوم العطش، یہاں تک کہ پروردگار میدان محشر میں جس موقع پر سارے انسان پیاس میں ڈوبے ہوں گے، پروردگار ان زائرین امام حسین کو حوض کوثر سے سیراب کرنا۔ عجیب مرحلہ ہے۔ امام حسین کی زیارت انسان کو حوض کوثر سے اس طرح سیراب کر رہی ہے کہ انسان پھر میدان محشر کی پیاس سے محروم ہے، پھر پیاس اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے معنی ہے زیارت امام حسین کی ایک عظیم دولت انسان کو اللہ میدان محشر میں عطا کرنے والا۔ اس زیارت کو اسی لیے اتنی اہمیت دی گئی ہے، اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ سرکار سید الشہداء کی اسی انداز میں زیارت کریں۔ فما زال، راوی معاویہ بن وہب کہتے ہیں کہ فما زال وہو ساجد، مولا مسلسل یہ دعائیں فرما رہے تھے جبکہ سجدے کے عالم میں دعا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ زائرین امام حسین کے لیے آقا اور مولا کہاں پر دعا کر رہے ہیں؟ نماز کے قنوت میں نہیں، نماز کے رکوع کے عالم میں نہیں، نماز کے سجدے کے عالم میں۔ اللہ اکبر، کیا عظیم شرف ہے۔ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے پروردگار سے قریب ہوتا ہے۔ جو سب سے زیادہ قربت کا مرحلہ ہے
امام اس قریب ترین مرحلے میں اگر دعا فرما رہے ہیں تو آقا امام حسین کے زائرین کے لیے دعا کر رہے ہیں. جسے ان دعاؤں میں خود کو شامل کرنا ہے اسے سچا عزادار بھی بننا ہے، امام حسین کا زائر بھی بننا ہے. راوی کہتا ہے کہ فَلَمَّا انصَرَفَ قُلْتُ، جب مولا اپنے سجدے سے فارغ ہوئے میں نے مولا کی خدمت میں کہا کہ جُعِلْتُ فِدَاكَ لو ان هذا الذي سمعت كان لمن لا يعرف الله لظننت ان النار لا تطعم منه شيئا. مولا اگر جن دعاؤں کو آپ نے پیش کیا ہے اگر یہ خدا کو نہ بھی مانتا ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جہنم نہیں جلا سکتی ہے. یقیناً جو مانتا ہو خدا کو اور وہ امام حسین کی زیارت کے لیے چلا جائے تو اس کا تو شرف و درجہ ہی کیا ہوگا. بقیہ روایت کے فقرے میں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آج میرا وقت پورا ہو گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء کے مصائب اس روح زمین پر انسانوں کو جب یاد آ جاتے ہیں تو پھر انسان کے دلوں کو سکون نہیں ملتا ہے. آپ مسلسل مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، شام کو نماز سے پہلے بھی مجلس ہوتی ہے، نماز کے بعد بھی مجلس ہوتی ہے، اس مجلس کے بعد بھی مجلس ہوتی ہے، اس مجلس کے بعد بھی اور مجلس ہوگی. ہر مجلس میں بیٹھ کر آپ آخر میں مصائب سنتے ہیں اور مصائب سننے کے بعد آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی تو شدت سے گریا کرتی ہیں. لیکن آپ انصاف سے بتائیں ہر مجلس میں ایک مصیبت کا تذکرہ ہوتا ہے. مثلا کسی مجلس میں جناب علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ ہوگا، کسی مجلس میں جناب عباس کی شہادت کا تذکرہ ہوگا، کسی مجلس میں جناب عون اور محمد کے مصائب کا ذکر ہوگا، کسی مجلس میں جناب قاسم کے مصائب بیان کیے جائیں گے. ہر مجلس میں ایک مصیبت کا تذکرہ ہوتا ہے اور ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں. کوئی امام حسین کے دل سے پوچھے کہ ساری مصیبتوں کو صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور کے ہنگام تک امام حسین نے برداشت کیا. کیا عالم ہوا ہوگا جب میدان کربلا میں امام حسین ایک شہید کا جنازہ لے کے خیمے میں پہنچتے ہوں گے اور اچانک میدان کربلا سے پھر یہ آواز بلند ہوتی ہوگی کہ اے آقا اس غلام کی خبر لیجئے، اور حسین دوبارہ میدان کربلا کی طرف چل پڑتے ہوں گے. نہ جانے کتنی دفعہ زہرا کا لاڈلا اس میدان کربلا میں کبھی گیا ہے اور کبھی جنازہ لے کے واپس پلٹا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کسی ایک بھی دفعہ حسین نے یہ نہیں کہا اے غازی عباس تم چلے جاؤ، میں بہت زیادہ صبح سے جا کے تھک گیا ہوں. عجیب حوصلہ ہے امام حسین کا، یہاں تک کہ غلاموں کے جنازے پر بھی حسین پہنچے ہیں. جون جیسے روسیہ کے جنازے پر بھی حسین پہنچے، اور جب جناب جون نے دیکھا کہ میرے جسم کے اوپر دھوپ کی شعائیں نہیں پڑ رہی ہیں، آنکھیں کھول کے دیکھا زہرا کا لاڈلا ہے کہ جو امام حسین وہاں کے اوپر موجود ہیں. کہا آقا آپ کیوں چلے آئے؟ فرماتے اے جون تم میرے لیے قربانی دے رہے ہو، میں کیسے ممکن ہے کہ تمہارے سرہانے نہ پہنچوں. یہ کہہ کر حسین سرہانے بیٹھ چکے ہیں اور جون یہ آواز دے رہے ہیں آقا میرے بدن سے تو خوشبو نہیں آتی ہے، آقا آپ کیوں یہاں زحمت فرما کے تشریف لائے؟ آقا فرماتے جون اب تمہارے بدن سے خوشبو آئے گی، دنیا تمہاری خوشبو کے ذریعے تمہیں پہچانے گی. لیکن ہاں چلتے چلتے جون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جون نہ جانے کیا سوچ کے رو رہے ہیں. آقا نے پوچھا کہ جون کیوں گریا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں آقا میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے قریب میں آپ تشریف فرما ہے، میرا سر آپ کے زانو پہ ہے. میں یہ سوچ کے پریشان ہوں کہ جب زہرا کا لاڈلا میدان کربلا میں یکا و تنہا ہوگا حسین کے قریب کون موجود ہوگا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا آقا اکیلا ہوگا اور کوئی مددگار نہ ہوگا. آقا نے تو اپنا سر جھکا لیا، حسین نے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن شاید ایک ماں کی آواز آنی شروع ہوئی ہوگی اے جون گھبرانا نہیں، جب میرا حسین پشت ذوالجنا سے زمین کربلا پہ آئے گا یہ ماں مدد کے لیے آ چکی ہوگی. حسین کا سر قلم ہوگا، ماں کی آغوش میں اس موقع پہ حسین کا سر ہوگا.
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام عزاداران امام حسین دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان سبھی کو آخری امام کی پناہ میں محفوظ فرما، تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، تمام مرحومین کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔